سورۃ الفاتحہ۔ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانی مجالس کی مرحومین کی ارواح کو ثواب ایصال فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم المحمد وخاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، اہل عزا، اہل ولا، تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد اور توصیف خالق یگانہ کے لیے، پروردگار عالم کے لیے، اس اللہ کے لیے کہ جس کی ہوائیں چلتی ہیں تو یہ نہیں دیکھتی کہ کون کلمہ گو ہے اور کون کلمہ گو نہیں۔ جب اس کی ہوائیں چلتی ہیں تو وہ وہاں پہنچتی ہیں جہاں زندگی اور حیات کی ضرورت ہے۔ جب اس کا ابر کرم برستا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، بلکہ جب اس کا ابر کرم برستا ہے تو پھر یہ آب حیات وہاں پہنچتا ہے جہاں زندگی کی ضرورت ہے۔ جب اس کا سورج چمکتا ہے تو اس کی کرنیں مذہب اور ملت پر تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ یہ روشنی، یہ ذوفشانیاں وہاں پہنچتی ہیں جہاں زندگی اور حیات کی ضرورت ہے۔ اور بے پناہ درود اور سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر اولاد کے لیے۔ صلوات پڑھنے محمد والے۔ کہ جو ایک صلوات پڑھنے محمد والے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ رب کریم جس طریقے کے حالات، سیاسی بحران پوری دنیا میں ہے، ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم اب اپنے خزانوں میں کا آخری نگینہ بھیج دے، کہ جس کے بعد تیرے خزانوں میں کوئی نگینہ باقی نہیں ہے۔ اب اس کو بھیج دے کہ جس کی دعوت رسول جیسی ہے، جس کی عصمت بطول جیسی ہے، جس کی شجاعت علی جیسی ہے، جس کی سلو حسن جیسی ہے، جس کا قیام حسین جیسا ہے، جس کی عبادت زین العابدین جیسی ہے، جس کا علم محمد باقر جیسا ہے، جس کی صداقت جعفر صادق جیسی ہے، جس کا قزم موسیٰ کاظم جیسا ہے، جس کی رضا علی رضا جیسی ہے،
جس کا تقوی امام جواد جیسا ہے، جس کی نقابت علی نقی جیسی ہے، جس کی ہیبت امام حسن عسکری جیسی ہے، اور جس کی غیبت اللہ جیسی ہے۔ ان مجالس میں جو موضوع ہے وہ ہے اہل بیت، عدل اور انسانی حقوق۔ اہل بیت، جسٹس اور ہیومن رائٹس۔ جہاں اہل بیت ہیں وہاں عدل ہے، اور جہاں عدل ہے وہاں ظلم نہیں ہے، اور جہاں ظلم نہیں ہے وہاں انسانی حقوق کا قیام ہے۔ آل رسول اصطلاح ہے، آل رسول لغت نہیں ہے، اہل بیت ٹرمینالوجی ہے، اہل بیت ڈکشنری نہیں ہے۔ وہ اذہان کہ جن کی تخلیق ایک نور سے ہوئی ہے، جن کا سطح شعور ایک جیسا ہے، جن کی آئی کیو ایک جیسی ہے، جن کی فطرت، جن کا نظریہ، جن کے خصائل، جن کے اطوار ہم آہنگ ہے، ان کا اصطلاحی نام ہے اہل بیت نبوت۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے مولا کائنات کی ایک ایسی گواہی پیش کروں جو میرے مولا نے، جو نور اول نے، خلق اول نے، روح اول نے، جسم اول نے، شعور اول نے، عشق اول نے، وجہ اللہ نے، عین اللہ نے، لسان اللہ نے، ید اللہ نے، جنوب اللہ نے، خاصت اللہ نے، خزائن اللہ نے، سر اللہ نے، شاہ ولایت نے، شیر مردہ نے، شاہ یزدہ نے، خوش پہ اولا نے، غدیر کے مولا نے، ساقی کوثر نے، امیر المومنین نے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ نہج البلاغہ میں جو گواہی پیش کی ہے، اہل بیت کا مفہوم بتایا ہے دنیا کو۔ مولا فرماتے ہیں کہ جہاں غار حرا کی خنکی میں آگ بہار برس رہی تھی، نبوت کے وسیع سینے پر امامت اور ولایت کا ننھا سا سر رکھا ہوا تھا۔ دفتن یہ بچہ چونک کر اٹھا، یا رسول اللہ، پہلی وحی مبارک ہو۔ رسول اللہ نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا، یا علی تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ابھی تو تمہاری عمر 10 برس ہے، نہ تم اسکول گئے، نہ مدرسے گئے، نہ مکتب گئے، تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم یہ بھی جانتے ہو یہ جبرائیل امین ہے، تم یہ بھی جانتے ہو یہ کلام الہی ہے، یہ نہج البلاغہ کا رسول ہے، یہ نہج البلاغہ کا رسول ہے، کسی اور کتاب کا نہیں کہ وہی نازل ہونے کے بعد بخار آ جائے۔ میرے نبی نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ وہ کون ہے دنیا والوں اور مسلمانوں جس نے رسول اللہ کو سب سے پہلے رسول اللہ کہہ کے سلام کیا ہے؟ رسول اللہ کو رسول اللہ کہہ کے سلام کیا۔ اچھا، دو ہی وجوہات ہیں، دو ہی سبب ہیں۔ اگر مولا علی نے 10 برس کی عمر میں رسول اللہ کو رسول اللہ کہہ کے سلام کیا تو 2 ریزنز ہو سکتے ہیں۔ یا تو علی خود سے جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یا پھر کسی بزرگ کی تعلیم تھی۔ یا تو علی خود سے جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یا کسی بزرگ نے بتایا تھا کہ دیکھو بیٹا یہ اللہ کے رسول ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ پیغمبر اسلام ہے، لہٰذا ان کی پالیسی ابھی زیر زمین ہے، تم بھی خاموش رہنا، تم بھی کسی کو بتانا مت، تم بھی راز فاش مت کرنا کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ تو 2 ہی سبب ہیں، یا تو مولا کائنات خود سے جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یا کسی بزرگ نے بتایا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ اگر علی خود سے جانتے تھے اور علی نے خود سے جان کر رسول اللہ کو رسول اللہ کہہ کے سلام کیا تو علی کو علم غیب کا مالک مانو، اور اگر کسی بزرگ نے بتایا تھا تو باپ کا ایمان بتاؤ۔ رسول نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ نبوت نے ولایت کے چہرے کی طرف نگاہ ڈال کے کہا، علی انکا تسمع ما اسمع وترى ما ارى، علی تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، علی تم وہی دیکھتے ہو
جو میں دیکھتا ہوں، بس فرق یہ ہے کہ تم میرے بعد نبی نہیں ہو بلکہ میرے جانشین برحق ہو۔ تو اہل بیت کون؟ جو وہی دیکھتے ہیں جو رسول دیکھتا ہے، جو وہی سنتے ہیں جو رسول سنتا ہے۔ اچھا سبب کیا ہے؟ دنیا میں سینکڑوں آوازیں ہیں، ہر آواز کو انسان نہیں سن پاتا۔ یہ سیارے گھوم رہے ہیں، ان کی آواز ہے لیکن کوئی سن نہیں پاتا۔ حشرات الارض زمین پر چلتے ہیں، رینگتے ہیں، ان کی بھی آواز ہوتی ہے، کوئی سن نہیں پاتا۔ دراصل سائنس یہ بتاتی ہے، فزکس یہ بتاتی ہے کہ انسان کی سننے کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے۔ اگر آواز اس سے زیادہ ہے تو انسان نہیں سن پائے گا، اگر اس سے کم ہے تو انسان نہیں سن پائے گا۔ شمع نبوت کے دیوانے پروانے مستانے سارے بیٹھے رہتے تھے، مگر نہ کسی نے جبرائیل کو دیکھا نہ وحی کی آواز سنی۔ لیکن مولا کائنات نے جبرائیل کو دیکھا، ان کی آواز سنی۔ سبب کیا ہے؟ تو انسان ان آوازوں کو سن سکتا ہے کہ جو اس کی فریکوینسی کے مطابق ہو۔ اگر کان کی فریکوینسی کے مطابق آوازیں نہیں ہیں تو انسان اسے سن نہیں سکتا۔ تو نبوت کی بزم میں سب بیٹھتے تھے مگر سنتے علی تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان آوازوں کو وہی سن سکتا تھا جس کے سننے کی فریکوینسی نبوت کی فریکوینسی سے ملتی جلتی ہے۔ تو اہل بیت کا مطلب دماد نہیں، چچا زاد بھائی نہیں، رشتہ دار نہیں، نواسے نہیں، بیٹی نہیں۔ دنیا غلط سمجھی، دنیا سمجھی کہ یہ بیٹی ہے جس کی رسول تعظیم کر رہے ہیں۔ دنیا سمجھی کہ یہ بیٹی ہے جس کی رسول تعظیم کر رہے ہیں، یہ بیٹی نہیں تھی جس کی رسول تعظیم کر رہے تھے۔ یہ سلطنت مملکت اسلام کی تاجدار مطلق اول و آخر تھی کہ جس کی تعظیم کرنا رسول کے منصب پر واجب تھا۔ جیسے ایک منصبدار دوسرے منصبدار کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ باپ نے بیٹی کی تعظیم نہیں کی تھی، ایک منصبدار نے دوسرے منصبدار کی تعظیم کی تھی۔ اگر باپ نے بیٹی کی تعظیم کی ہوتی تو یہ سنت بن جاتا کہ ہر باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے پائے تعظیم کھڑا ہو جاتا، اور کوئی تعظیم کرتا یا نہ کرتا، مقدس صحابہ کرام مقدس بیٹیوں کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے، مگر ہمیں کوئی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہاں تک کہ اہل بیت میں مولا کائنات کبھی جناب زینب کی تعظیم کے لیے پائے تعظیم کھڑے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، امام موسیٰ کاظم معصومہ خم کی تعظیم کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور نوے امام حکیمہ خاتون کی تعظیم کے لیے پائے تعظیم کھڑے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ دیکھیے پروٹوکول کا تقاضا ہوتا ہے، جب ایک ملک کا پرائم منسٹر دوسرے ملک میں جاتا ہے تو میگزیمم پروٹوکول یہ ہے کہ اس کو ریسیو کرنے کے لیے اس ملک کا پرائم منسٹر آئے۔ اگر پریسیڈنٹ جا رہا ہے تو میگزیمم پروٹوکول یہ ہے کہ اس کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں کا پریسیڈنٹ آئے۔ اگر ایکسٹرنل افیئر منسٹر پاکستان کا امریکہ آئے تو میگزیمم پروٹوکول یہ ہے کہ ایکسٹرنل افیئر منسٹر اس کو ریسیو کرنے کے لیے جائے۔ مولا کائنات کی تعظیم کرتے ہوئے رسول اللہ نظر نہیں آتے، حسنین کی تعظیم کرتے ہوئے رسول اللہ نظر نہیں آتے، لیکن جب سیدہ آتی ہے تو نبوت پہ تعظیم اس لیے کھڑی ہو جاتی تھی کیونکہ پروٹوکول کا تقاضا تھا کہ سیدہ کی تعظیم وہی کر سکتا تھا جو منصب میں سیدہ کے برابر ہو۔ ہاں اے زبا خاموش، ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام۔ اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک سر کو جھکا لے اپنے با احترام۔ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں،
کب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ میر انیس نے خراج عقیدت یوں ہی پیش نہیں کی۔ علامہ اقبال بھی اگر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو وہ جانتے تھے کہ اس بی بی کا منصب کیا ہے۔ یہ باپ نے بیٹی کی تعظیم نہیں کی تھی، یہ سید المرسلین نے سیدۃ النساء للعالمین کی تعظیم کی تھی۔ تو پروٹوکول کا تقاضا تھا کہ جناب سیدہ کی تعظیم کے لیے رسول پائے تعظیم کھڑے ہو جائے۔ خدا کی قسم میں نے ان دونوں آنکھوں سے پڑھا ہے کہ جب سیدہ آتی تھی تو رسول پائے تعظیم کھڑے، صرف پائے تعظیم کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس جگہ پر بٹھاتے تھے جہاں رسول بیٹھے ہوتے تھے۔ اور قسم اس ذات کی جس نے رسول کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، جب تک سیدہ بیٹھی رہتی تھی نبوت کھڑی رہتی۔ یہ ہے مقام سیدہ، یہ ہے مقام سیدہ۔ اب کیا ہے ٹیکنیکل پوائنٹ، یہ ہے کہ بیٹی سیدہ نہیں بنی، بیٹی سیدہ نہیں بنی، بھائی ولی نہیں بنا، نواسے جوانان جنت کے سردار نہیں بنے۔ یہ روز ازل سے سیدہ تھی جو اس دنیا میں آنے کے بعد بیٹی بن گئی۔ یہ روز ازل سے جوانان جنت کے سردار تھے جو اس دنیا میں آنے کے بعد نواسے بنے ہیں۔ یہ روز ازل سے ولیوں کا ولی تھا جو اس دنیا میں آنے کے بعد ولی بنا ہے۔ نظام اسلامی کو ضرورت تھی ایک زکیہ قدسیہ طاہرہ حوریہ بطول کی، یہ سیدہ جہاں بھی ہوتی نبوت اس کے دروازے پر پہنچ جاتی۔ لیکن زحمتیں اٹھائیں خدیجۃ الکبریٰ اور سیادت کی خاطر نبوت کسی اور در پر جائے تو جس در سے بیٹی دی تھی اسی در سے سیدہ دے دی۔ ٹیکنیکل پوائنٹ کیا ہے کہ بھائی ولی نہیں بنا، ولی تھا جو بھائی بنا۔ نواسے سردار نہیں بنے جوانان جنت کے، بلکہ جوانان جنت کے سردار تھے جو اس دنیا میں آنے کے بعد نواسے بنے ہیں۔ ورنہ ایمان سے بتائیے کہ بیٹی، داماد، نواسے، یہ رشتہ داریاں یہ اس دنیا میں آنے کے بعد بنتی ہیں نا، اس دنیا میں آنے کے بعد ہوتی ہیں۔ لیکن عالم انوار میں یہ نور کے مختلف ٹکڑے تھے جو پروردگار عالم کی تسبیح اور تحلیل میں مبتلا تھے۔ بس پروردگار عالم کا خاص کرم اور احسان یہ رہا کہ نور کے ان مختلف ٹکڑوں کو اس دنیا میں نازل کرنے کے بعد کسا کے نیچے سجا کے کہا ہم فاطمہ تو وہ ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ تو اہل بیت رشتہ دار نہیں، نواسے نہیں۔ کل کسی نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب ہمارے یہاں دینیات میں پڑھایا جاتا تھا کہ رسول اسلام کا سر سجدے میں تھا اور بلی آ گئی پشت پر تو رسول نے سجدے سے سر نہیں اٹھائے دینیات کے اندر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، روایتیں گڑھی جا سکتی ہیں، حدیثیں گڑھی جا سکتی ہیں، قرآن کی تعویل تبدیل کی جا سکتی ہے، لیکن آخر وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ نہ حدیثیں اسے گڑھ سکتی ہیں نہ قرآن کی غلط تعویل اسے ثابت کر سکتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ آل رسول، اہل بیت نبوت اپنی حقانیت کو منوانے کے لیے نہ قرآن کی ترجمانی کے محتاج ہیں نہ حدیث کی ترجمانی کے محتاج ہیں۔ سہارا مل سکتا ہے، مدد مل سکتی ہے، جس طریقے سے سورج کے لیے کہا جاتا ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ سورج اپنی دلیل آپ ہوا کرتا ہے، اسے اپنی حقانیت منوانے کے لیے دلیل غیر کی ضرورت نہیں ہے، سہارا دیا جا سکتا ہے دلیل غیر سے سورج، لیکن وہ محتاج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ آفتاب امامت اور ولایت ہیں کہ جو اپنی حقانیت کو منوانے کے لیے دلیل غیر کے محتاج نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم بباغ دہل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو
کہ ہم نے ان کی شخصیت کی عمارتوں کو حدیث کا سہارا لے کر اور قرآن کا سہارا لے کر کھڑا کیا ہے، تو ہم تو اتنی فراغ دلی سے کام لینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم یہ بابانگ دہل دعویٰ کرتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، بہت علمی دعویٰ ہے، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں آیت ولایت تم لے لو، آیت مودت تم لے لو، آیت تطہیر تم لے لو، حدیث منزلت تم لے لو، حدیث ثقلین تم لے لو، حدیث باب العلم تم لے لو، حدیث سفینۃ النجات تم لے لو، مگر پھر بھی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کیونکہ دعویٰ کرو گے علم کا، دلیل علم کہاں سے لے کر آؤ گے؟ دعویٰ کرو گے عصمت کا، دلیل عصمت کہاں سے لے کے آؤ گے؟ اس کا مطلب جو آیتیں اور جو حدیث اہل بیت کی شان میں وارد ہوئی ہیں، ان کا رخ اگر کسی اور جانب موڑ بھی دیا جائے تو ان کی عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کی آیتیں، اس کی تعویل اور حدیث رسول مشکوک ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس لیے کیونکہ اہل بیت اپنی حقانیت کو منوانے کے لیے قرآن اور حدیث کے محتاج نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث اپنی ترجمانی میں لسان اللہ کی محتاج ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اہل بیت کی عدالت، وہ ہے آپ کے علوم، وہ ہے آپ کا عدل اور انصاف، وہ ہے سماج کی فلاح اور بہبود میں آپ کی قربانیاں، آپ کا کردار۔ یہ وہ چیزیں ہیں عزیزان گرامی کہ دنیا اسے چھین نہیں سکتی، دنیا اسے گڑھ نہیں سکتی۔ بتاؤ کس نے علوم کی ترویج میں قربانیاں دی؟ کس نے عدالت کے قیام میں بے پناہ قربانیاں دی کہ اگر مولا کائنات کی قربانیاں نہ ہوتی تو تصور عدالت سے مسلمان واقف نہ ہوتا۔ یہ مولا کائنات کی قربانیاں ہیں کہ جس نے دنیا کو بتایا کہ نظام عدالت کسے کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ قرآن مجید سورہ حدید کی آیت میں اعلان کرتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے انبیاء کو بھیجا کلیئر آرگومنٹس کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، ہم نے میزان نازل کیا، ہم نے کتاب اتاری۔ کیوں بھیجا نبیوں کو؟ کیوں نازل کیا صحیفے اور کتابوں کو؟ کیوں اتارا میزان؟ قرآن مجید ان تمام چیزوں کا بس ایک ہی مقصد بیان کرتا ہے۔ قرآن کیوں بھیجا؟ کتابیں کیوں بھیجی؟ صحیفے نازل کیوں کیے؟ نبیوں کو کیوں بھیجا؟ واضح دلائل کے ساتھ۔ ایک ہی مقصد ہے تاکہ عوام عدل اور انصاف کے ساتھ قیام کر سکے، تاکہ عدل قائم ہو سکے۔ نبیوں کو کیوں بھیجا؟ ائمہ کو کیوں بھیجا؟ کتابوں کو کیوں نازل کیا؟ صحیفوں کو کیوں اتارا؟ میزان کو کیوں اتارا؟ تاکہ جسٹس سماج کے اندر قائم ہو سکے۔ جسٹس اسلام کی روح کا نام ہے۔ جس طریقے سے انسان کا جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے، اسی طریقے سے اسلام کا ایک جسم ہے، اسلام کی ایک روح ہے۔ جسم ہے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ ہے جسم۔ روح ہے عدل، انصاف، انسانی حقوق، توحید، عشق الہی، انسانیت۔ اگر روح نہ ہو تو جسم بیکار ہو جاتی ہے۔ اگر عدل نہ ہو، انسانی حقوق نہ ہو، انصاف نہ ہو، برابری نہ ہو، پرنسپلز نہ ہو، عدالت نہ ہو تو جسم کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ اسی لیے اسلام نے یہ بیان کیا کہ ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا، ہم نے صحیفوں کو اس لیے نازل کیا تاکہ سوسائٹی کے اندر جسٹس قائم ہو سکے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو پہچانو اس کی توحید سے، رسول کو پہچانو اس کے معجزات سے، اور ولی کو پہچانو اس کے عدل اور انصاف سے۔ ولی کو پہچانو اس کے عدل اور انصاف سے۔ اگر عدل نہیں ہے تو ظلم ہے۔ علم کا رد عمل ہے عدل،
جہل کا رد عمل ہے ظلم. جہاں ظلم ہوگا وہاں جہالت ہوگی، اور جہاں عدل ہوگا وہاں علم ہوگا، وہاں علم ہوگا. یہی وجہ ہے کہ امامت نے خلافت کو قبول کیوں کیا، یا اگر امامت نے اس بات کا اظہار کیا کہ خلافت مجھ تک پہنچنی چاہیے تھی، خلیفہ مجھے ہونا چاہیے تھا، زمام حکومت میرے ہاتھوں میں ہونی چاہیے تھی، تو اس کا وجہ حکومت کرنا نہیں ہے. اس کی وجہ ہے عدل و انصاف سماج کے اندر قائم ہو سکے، تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو سکے، ظلم سے نجات دلائی جا سکے. دیکھیں نوجوان یہاں پر تشریف فرما، آپ اگر عیسائیوں کو، آپ اگر یہودیوں کو، آپ اگر ایتھیسٹ کو، جو اسلام سے واقف نہیں ہے، جو قرآن پر عقیدہ نہیں رکھتے، جو اللہ توحید اور رسالت پر اپنا عقیدہ نہیں رکھتے، اگر اہل بیت کو پہچانوانا چاہتے ہیں تو کون سی ایسی وہ صفت ہے کہ جس کے ذریعے آپ اہل بیت کو پہچانوائیں گے؟ وہ ہے ان کا عدل و انصاف، وہ ہے ان کے علوم کی ترویج، کہ انہوں نے علوم کی ترویج کے لیے جو قربانیاں دی ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عزاداری کے صحیح مفہوم کو واضح کریں، عزاداری کے صحیح مقصد کو واضح کریں. عزاداری کا مقصد ہے حسین تک پہنچنا اور دنیا کو حسین تک پہنچانا. توجہ چاہتا ہوں، حسین تک پہنچے، یہ ہے عزاداری کا مقصد. اور دنیا جو حسین تک نہیں پہنچی ہے اس کو حسین تک پہنچائیں، اہل بیت تک پہنچائیں، یہ ہے عزاداری کا مقصد. عزاداری معاف کیجیے گا شیعوں کی جاگیر کا نام نہیں ہے، عالم بشریت کے سرمایہ کو عزاداری کہتے ہیں. یہ عالم بشریت کا سرمایہ ہے، یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے علوم اسلامی نشر کیے جاتے ہیں، جہاں مکتب حسینی کی جو قدریں ہیں ان کی وضاحت کی جاتی ہے. مسجد میں قوانین ہو سکتے ہیں، شرائط ہو سکتے ہیں، کون جائے اور کون نہ جائے، سب وہاں نہیں پہنچیں، لیکن یہ فرش اعضا وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ پوری انسانیت جمع ہو سکتی ہے. یہ وہ پلیٹ فارم ہے. اور ظالموں نے اور دشمنوں نے حملہ اگر کیا ہے تو اسی پلیٹ فارم پر کیا ہے. اگر آپ بر صغیر کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگوں نے وہ تبلیغ کی تھی بر صغیر میں کہ ہر انسان بائی کلچر عزادار تھا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، بائی کلچر سب عزادار تھے. آج بھی ہندوستان کے گوالیار کے اندر بہت بڑا جلوس نکلتا ہے، امام حسین کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں. وہاں کوئی مسلمان نہیں ہوتا، کوئی شیعہ نہیں ہوتا، بلکہ ہندو امام حسین کے مصائب بیان کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یقیناً ذات حسینی کا ظہور عرب سے ہوا ہے، لیکن جس طریقے سے سورج مشرق سے نکلتا ہے لیکن پوری کائنات کو حیات بخشتا ہے، اسی طریقے سے یہ وہ آفتاب امامت اور ولایت ہے کہ جس کا ظہور عرب سے ہوا لیکن یہ پوری کائنات کو ذوف شانیہ جلا اور حیات بخشا کرتا ہے. اسی لیے حسین صرف شیعوں کے پیشوا نہیں ہے، حسین یونیورسل ٹروتھ کا نام ہے، حسین عالمی شخصیت کا نام. جس طریقے سے اسلام یونیورسل نظام کا نام ہے، اسی طریقے سے امام حسین بھی یونیورسل لیڈر کا نام ہے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے قربانی دی تو عدل و انصاف کی خاطر قربانی دی. تو جو بھی انسان عدل اور انصاف اور انسانی قدروں پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ امام حسین کو اپنا ہادی اور پیشوا بنا لے، کیونکہ امام حسین اس کی قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو امام حسین یونیورسل ذات، اہل بیت یونیورسل شخصیتیں. اور عزاداری کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو قومیں ان ہستیوں سے واقف نہیں ہیں، ہم ان ہستیوں کو، ان کی تجلیوں کو وہاں تک پہنچائیں. جس طریقے سے اگر زمانے میں قحط پڑا ہو اور پانی آپ کے پاس ہو، سبیل آپ کے پاس ہو، تو ذمہ داری آپ کی ہے کہ یہ آب حیات وہاں پہنچا دے جہاں ہدایت کا قحط پڑا ہوا ہے. عزاداری کا مقصد کیا ہے؟
عزاداری کا مقصد ہے سماج سے ظلم کا خاتمہ اور عدل کا نفوذ. یہ ہے عزاداری کا بنیادی مقصد. کیوں؟ کیونکہ عزاداری کیا ہے؟ اگر قرآن رسول اللہ کا معجزہ ہے تو عزاداری آل رسول کا معجزہ ہے. عزاداری آل رسول کا معجزہ ہے. اس کا مقصد یہ ہے، جناب زینب نے سید سجاد کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ان فیکٹرز کو ختم کر دو جس کی بنا پر حسین شہید ہوئے. عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ ان محرکات کو ختم کرنا جس کی بنا پر مسلم کوفے میں تنہا رہ جاتا ہے اور حسین کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہوتا. مدینہ چھوڑتا ہے، کوئی بولنے والا نہیں. مکہ چھوڑتا ہے، کوئی احتجاج کرنے والا نہیں. عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری کا مقصد ہے کہ بزدل سماج کے اندر جرت اور ہمت کی روح کو پھونک دینا. یہ عزاداری کا مقصد. کیونکہ جب حاکم سماج پر ظلم کرنے لگتا ہے اور اگر سماج اسے قبول کرنے لگتا ہے تو ظلم پھیل جاتا ہے، اور اگر ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے سماج تو پھر عدل پھیل جاتا ہے. علی شریعتی ایران کے بہت بڑے اسکالر تھے. انہوں نے ایک تھیوری دی ہے، سماجی تھیوری. وہ یہ کہتے ہیں کہ سماج کے اندر 85% عوام کامن میسز، 5% اہل حق، پیور اہل حق، 10% پیور اہل باطل. اگر عوام 85%، 5% اہل حق کو قبول کرتی ہے تو حق پھیل جاتا ہے، اور اگر 15% اہل باطل، پیور باطل، ان کو قبول کر لیتی ہے تو باطل پھیل جاتا ہے. فرعون، یزید، شداد، حمان، یاد رکھیے گا یہ لوگ بزدل سماج کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں. جب سماج بنی اسرائیل بنتا ہے تو لیڈر فرعون بن جایا کرتا ہے، اور جب لیڈر فرعون بنتا ہے تو پھر اللہ کسی نہ کسی موسیٰ وقت کو بھیجتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے اندر جرتوں کی روح پھونک دیتا ہے. پھر وہ اتنا بیدار کر دیتا ہے کہ وہ قوم پھر ظلم کو برداشت نہیں کرتی. ورنہ آپ سوچیں، آل رسول مکتب علم کا نام ہے، آل رسول اہل بیت مکتب حکمت کا نام ہے. یہ کبھی ایموشنز کو پروموٹ نہیں کر سکتے، یہ کبھی خالص جذبات کو پروموٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام عقل کا دین ہے، اسلام شعور کا دین ہے. اسلام نے جذباتوں کو ایڈریس نہیں کیا، اسلام نے عقلوں کو ایڈریس کیا ہے. افلم ینظرون الی السماء فوقہم کیف بنینہا وزینہا وما لہا من فروج. اے انسان تو کن غفلتوں میں پڑا ہوا ہے، ذرا نظر اٹھا کے تو دیکھ کتنا حسین آسمان ہم نے تیرے سروں کے اوپر سجایا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات و دن کی پھیر و بدل میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان کو آسمانوں میں بھی اور ان کے نفسوں میں بھی، جب تک کہ یہ ان پہ پوری طرح سے واضح نہ ہو جائے کہ یہ واقعی برحق ہے. بار بار قرآن مجید کا یہ آواز دینا، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ بار بار ایڈریس کرنا، یا اولی الالباب، اے عقل والو، یا اولی الالباب، اے شعور والو، یا اولی الالباب، اے فہم والو. اس بات کا ثبوت تھا کہ اسلام ابو جہل سے گفتگو کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، اولی الالباب سے گفتگو کرنے کے لیے. تو اگر عزاداری کا حکم دیا علیہ رسول نے تو کیا اس کی بنیاد جذبات تھی؟ اس کی بنیاد ایموشنز تھے؟ نہیں. آل رسول عقل کا نام ہے، عقل کل کا نام ہے. آل رسول شعور کا نام ہے، فہم کا نام، ادراک کا نام. انہوں نے اگر عزاداری کا حکم دیا تو اس لیے کیونکہ فائدہ ہمارا ہے. اگر اللہ نے نمازوں کا حکم دیا ہے تو اس لیے نہیں کہ ہماری عبادتوں سے اللہ کی مشیت میں کچھ اضافہ ہو جائے گا.
بلکہ اگر ہم نماز روزہ کریں گے تو فائدہ ہمارا ہے، اور ہم اگر عزاداری کریں گے تو امام حسین کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہمارا ہے۔ فائدہ کیا ہے کہ امام حسین شہید کیوں ہوئے؟ یزید کی بنا پر۔ یزید ظلم کیوں کر پایا؟ کیونکہ عوام خاموش ہو گئی تھی، عوام نے ظلم قبول کر لیا تھا۔ چھٹے امام سے پوچھا کسی نے، مولا جب نوح کا طوفان آیا تھا اچھے برے دونوں غرق آب ہو گئے، کیوں؟ کہا جو برے تھے وہ تو برے ہی تھے، لیکن جو اچھے تھے نا وہ برائی کو دیکھ کر خاموش رہتے تھے۔ سال نبی کی اونٹنی، اس کے پیر چند لوگوں نے کاٹے، عذاب پوری قوم پر آ گیا، کیوں؟ عوام خاموش رہی، ظلم سے راضی رہی۔ امام نے لعنت کری اس پر جو ظلم سے راضی ہو جائے، یا ظلم کو دیکھ کر خاموش ہو جائے، یا اس کا دل ظلم کو قبول کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ ظلم کو قبول کرنا ظلم کو بڑھاوا دینا ہے، ظلم پر خاموش رہنا ظلم کو پروموٹ کرنا ہے۔ اسلام عدل نافذ کرنے کے لیے آیا تھا۔ آل رسول نے عزاداری کا حکم اس لیے دیا۔ ہم یہ ماتم کیوں کرتے ہیں، یا حسین کی صدائیں؟ ہم بروں کو برا کیوں کہتے ہیں؟ ہم اچھوں کو اچھا کیوں کہتے ہیں؟ عزاداری کا ایک بنیادی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف نفرت پیدا ہو اور عدل سے محبت ہو، ظالموں سے نفرت پیدا ہو، مظلوموں سے محبت کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ ہے عزاداری۔ جہاں عزاداری ہوگی وہاں ظالم برسر اقتدار نہیں آ سکتا ہے۔ حکمرانوں کو کیوں برا لگتا ہے ماتم؟ حکمرانوں کو کیوں برے لگتے ہیں جلوس؟ حکمرانوں کو تکلیف کیا ہے اگر عزادار عزاداری کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ آل رسول نے ان کا وہ علاج کیا ہے کہ اگر ظالم ہوگا اور عزادار حسینی ماتم کریں گے تو یہ صرف ماتم نہیں ہوگا، یہ اعلان ہوگا کہ اے وقت کے ظالم، یاد رکھ جب ہم 1400 برس پرانا ظلم فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آج ہونے والے ظلم کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ یہ ہے جو ظالموں کی نیندوں کو اڑا دیتا ہے۔ جو قوم کو بنی اسرائیل بننے نہیں دیتا وہ عزاداری، یہ ہے وہ عزاداری، یہ ہے وہ علاج ان بنیادی محرکات کا جس کی بنا پر کربلا برپا ہوتی ہے، جس کی بنا پر مسلم کوفے میں تنہا رہ جاتا ہے، جس کی بنا پر ظلم پھیل جاتا ہے، جس کی بنا پر عدل گھٹنے لگتا ہے۔ تو اسلام کی سوشل فلسفی یہ ہے کہ ظلم کے خلاف ہمیشہ احتجاج کرو، ظلم اور ظالم سے نفرت کرو، مظلوم سے محبت کرو اور اس کے ساتھ ہمدردی کرو۔ یہ ہے عزاداری کا وہ بنیادی مقصد کہ جو ظالم کو چین کی نیند سونے نہیں دیتا ہے۔ تو عزاداری کا بھی مقصد یہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے تشریف۔ ایک اور صلوات پڑھیں عظمت محمد والے۔ تو اسلام کا مقصد کیا ہے؟ نظام اسلامی کا نفوذ عدل۔ اور عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حصہ ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مقصد یہ ہے کہ سماج سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے اور نظام عدل قائم ہو جائے۔ لیکن یہ نظام قائم کیسے ہوتا ہے اور ظلم پھیلتا کیسے؟ جب عوام بے حس ہو جاتی ہے، جب عوام سن ہو جاتی ہے، جب عوام ظلم قبول کر لیتی ہے، جب عوام احتجاج نہیں کرتی برائیوں کو دیکھ کر، تو پھر ظلم پھیلتا ہے۔ آل رسول کا مقصد یہ تھا ماتم، مجلس، ذکر حسین، ذکر مصائب، ذکر فضائل سے کہ انسان کے اندر وہ بنیادی جذبہ باقی رہے کہ جو ظلم کو پھیلنے نہیں دیتا اور جو مظلوم کو تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ یہ عزاداری کا مقصد۔ اور دوسرا عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ ہر حکم کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ سوشل مقصد ہو سکتا ہے، علمی مقصد ہو سکتا ہے، اکانومیکل مقصد ہو سکتا ہے۔ تو سماجی مقصد یہ ہے
کہ سماج کے اندر ظلم نہ پھیلے، ظالم برسر اقتدار نہ آئے، اس لیے جابر سلطانوں کو حسین کا ماتم اچھا نہیں لگتا ہے۔ کیوں تکلیف ہوتی ہے جابر سلطانوں کو؟ حکومتوں کو تکلیف کیا ہے؟ اگر عزادار جلوس نکال رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب تک حسین کی عزاداری رہے گی ظالم مزید ظلم کرنے سے گھبرائے گا، ڈرے گا، کیونکہ یہ اعلان ہوتا ہے قوم بے حس نہیں ہے، قوم بیدار ہے، قوم اب ظلم کو قبول نہیں کرے گی۔ امام حسین نے وہ علاج کر دیا ہے، سید سجاد نے وہ علاج کر دیا ہے، جناب زینب کے خطبوں نے وہ علاج کر دیا ہے کہ اب حق تنہائی کا شکار نہیں ہوگا۔ تو اگر امام زمام حکومت کو سنبھالنا چاہتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے عدل و انصاف سماج کے اندر قائم ہو سکے۔ کیا علی کو کوئی مین پاور کی کمی تھی؟ نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امام حسین کو مین پاور کی کمی تھی تو وہ غلط ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مولا کائنات کو مین پاور کی کمی تھی تو وہ غلط ہے۔ امام کو جو نفوذ چاہیے تھے وہ موجود نہیں تھے، کہ جو پیور اہل حق ہو۔ بھیڑ کی کمی نہیں تھی، جنگ کرنے والوں کی کمی نہیں تھی، ساتھیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر امام کا مقصد پولیٹیکل ہوتا تو پھر اتنے حد نگاہ تک ہجوم ہوتا کہ دنیا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ جب خلافت کا فیصلہ ہو گیا، امام تفسیر قرآن لکھنے میں مشغول ہے، رات تیر اور تاریکی پھیل گئی، دق الباب ہوا۔ کون؟ کہا میں ابو سفیان۔ کہا اندر آؤ۔ ابو سفیان اندر آیا، مولا قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہے ہیں، شمع کی شعاؤں نے سیاست کے چہرے کو روشن کر دیا۔ کیوں آئے ہو؟ کہا علی یہ کیا ہوا؟ حکومت آپ سے چھین لی گئی اور ایک پست خاندان کی طرف منتقل ہو گئی۔ علی ہاتھ بڑھاؤ، میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہوں، قسم اپنی صفت و جلال کی، اگر صبح ہوتے ہوتے مدینے کی گلیوں کو تمہارے بیعت کرنے والوں سے اور پیادوں سے نہ بھر دیا تو بنی امیہ کا پرانا سردار نہ کہلاؤں۔ ایک مرتبہ امام نے مسکرا کے کہا، ابو سفیان تو آل رسول کا دوست کب سے بن گیا؟ توجہ ہے؟ تو حکومت تو وہ دلوا دیتا، مگر اپنا شیئر مانگتا کہ لاؤ اب میں نے حکومت دلوا دی ہے تو لوگوں کی کوئی کمی نہیں تھی، مین پاور کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے اگر مقصد صرف اور صرف سیاسی ہوتا ہے۔ لیکن اگر مقصد عدل کا قیام ہوتا ہے تو پھر بھیڑ چھٹ جایا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی ہے نا تو دنیا یہی سوچ رہی تھی کہ جو ان کا پرانا تجربہ اور ایکسپیرینس تھا کہ مولا کائنات ممبر کی بلندیوں پر جانے کے بعد کہیں گے، او ووٹرز تھینک یو ویری مچ فار چوزنگ می ایز یور کیلف، بہت بہت شکریہ۔ اس طریقے سے نیتاؤں کو چن لیا جاتا ہے نا ہمارے ملک میں، تو جب وہ پبلک کے سامنے اپیئر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہی جملہ کہتے ہیں، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جو ہے وہ اقتدار کی کرسی تک پہنچا دیا، اگر آپ لوگ ووٹ نہیں دیتے تو ہمیں یہ عزت نہیں ملتی، یہ اقتدار کی کرسی نہیں ملتی، یہ عزت اور وقار اور منصب اسٹیٹس ہمیں نہیں ملتا اگر آپ نے ہمیں چنا نہ ہوتا، اگر آپ نے ہمیں ووٹ نہ دیا ہوتا۔ دنیا یہی سوچ رہی تھی کہ علی جب ممبر کی بلندیوں پر جائیں گے تو کہیں گے تھینک یو ویری مچ، 25 برس کے بعد آپ لوگ کم سے کم اس منزل پر پہنچے کہ مجھے اپنے خلیفہ بنا لیا ہے، اور تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ لیکن خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ جب مولا کل ممبر کی بلندیوں پر گئے تو ایک مرتبہ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، لوگوں خدا کا شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ امامت اگر قبول کرتی ہے حکومت کو، اگر سیدہ کا لال اگر ہیبت کی نقاب اوڑھ کر آئے گا تو اس کا مقصد کیا ہوگا کہ جب وہ آئے گا تو لوگوں کی عقلوں کو حق کی سان پر ایسے تیز کرے گا جیسے لوہار تلوار کی باڑ تیز کرتا ہے۔ جیسے لوہار تلوار پہ دھار کرتا ہے نا، جب 12واں آئے گا تو لوگوں کو حق کی سان پر ایسے تیز کرے گا جیسے لوہار تلوار کی باڑ تیز کرتا ہے۔ حکمت و معرفت کے ساغر ان کو دن اور رات پلائے گا،
اور قرآن کی ترنم ریزیوں سے ان کے شعور میں جلا پیدا کرے گا۔ وہ خواہشات کو ہدایت کی طرف موڑے گا جبکہ دنیا نے ہدایت کو خواہشات کی طرف موڑ دیا ہوگا۔ وہ قیاس اور رائے کو قرآن کی طرف پھیرے گا جبکہ دنیا نے قرآن کو قیاس اور رائے کی طرف پھیر دیا ہوگا۔ وہ دنیا کے تمام باطل حکمرانوں سے ان کی بدعنوانیوں کا بدلہ لے گا اور زمین بسہولت اپنے خزانے اس کے سامنے انڈیل دے گی۔ وہ تم کو بتائے گا کہ حق اور عدالت کی روش کیا ہوتی ہے۔ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ 12ویں کا مقصد کیا ہے؟ وہی مقصد جو پہلے کا تھا، جو دوسرے کا تھا، جو تیسرے کا، کہ جو ظلم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے اور دم توڑتی ہوئی کتاب اور سنت کو دوبارہ سے زندہ کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مولا آئے، دنیا کہہ رہی تھی پلیز ڈپلومیٹک ہو جائیے، خدا کے واسطے ابھی معزول نہ کریے گورنروں، لیکن جو امام برحق ہوتا ہے نا، وہ سیاست کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، عدالت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ مولا کائنات جب ممبر کی بلندیوں پر گئے ہیں تو ایک ہی جملہ کہا، جو لوگ دنیا میں غرق ہیں اور انہوں نے جائیدادیں بنا لی، عمدہ نسل کے گھوڑے اور نازک اندام کنیزیں فراہم کرنی ہے، کل جب میں یہ سب کچھ لے کے ان سے بیت المال میں داخل کر دوں گا اور ان کو اتنا ہی دوں گا جتنا ان کا حق ہے، تو وہ مجھ سے یہ نہ کہیں کہ علی نے ہمیں بتایا نہیں تھا۔ یہ ہے وہ نظام مشیت کا وہ حسن انتخاب کہ جو عدالت کا اعلان ببانگ دہل کرتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر پروردگار عالم نے علماء حق سے یہ عہد و پیمان نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالم کی شکم پرستی اور مظلوم کی فاقہ کشی پر خاموش نہیں بیٹھیں گے تو میں خلافت کے شتر کی مہار اسی کی پیٹھ پر ڈال دیتا۔ تو علی نے اگر حکومت سنبھالی ہے، جس کی کرسی عرش و فرش پر محیط ہو، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مدینے کے چھوٹے سے خطے پر وہ حکومت کرے۔ وہ حکومت کو سنبھالتا ہے تو اس لیے تاکہ دنیا کو تمہارے لیے عدل و انصاف سے پر کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی نے وہ مثال قائم کی عدل و انصاف کی، کہ بس ایک واقعہ اور زحمت تمام کرنے لگا۔ آج مولا کی شہادت کی بھی تاریخ ہے، میں فضائل پڑھنا چاہتا تھا لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، کہ جنگ صفین میں زرہ چوری ہوئی مولا کی، الزام آیا ایک یہودی کے اوپر۔ مولا خود خلیفہ تھے، چاہتے تو فیصلہ کر دیتے، مگر ہیومن رائٹس کی وضاحت کرنی تھی، ایکویلٹی بیفور لا، قانون کے سامنے سب برابر ہیں۔ مولا علی نے کیس دائر کرا دیا حاکم شرع کے یہاں، چیف جسٹس کے یہاں، کیس درج ہو گیا۔ یہودی عدالت کے اندر موجود تھا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولا کل جب عدالت کے اندر داخل ہوئے تو چیف جسٹس نے جب دیکھا کہ خلیفہ وقت آ رہے ہیں تو پے تعظیم کھڑا ہوا اور کہتا ہے السلام علیکم یا ابو الحسن و یا امیر المومنین۔ پے تعظیم کھڑا ہوا چیف جسٹس حاکم شرع، کہا السلام علیکم، کنیت اور لقب سے پکارا مولا کو۔ مولا نے ایک مرتبہ غیظ و غضب کی نگاہوں سے اسے دیکھا، کہا اس وقت علی ایک مدعی کی حیثیت سے تیرے دربار میں کورٹ میں آیا ہے، کیونکہ میں مدعی ہوں، میں نے دعویٰ کیا ہے، تجھے میری تعظیم نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے میرے لقب اور کنیت سے پکارنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ تو میرے لیے پے تعظیم کھڑا ہوا اور تو نے مجھے ابو الحسن اور امیر المومنین کہہ کے پکارا، تو اس یہودی کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ جس کی تعظیم چیف جسٹس کر رہا ہو، اب میرے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اتنی دیر یہ کرب و اضطراب سے گزرا، لہٰذا علی اپنا کیس واپس لیتا ہے اور زرہ اسے بخشتا ہے۔ یہ کہہ کے علی پلٹے تو دروازے پر یہودی زرہ لیے ہوئے کھڑا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔
تو اسلام میں اگر کنورژن ہوا ہے تو وہ تلوار کے بلبوتے پر نہیں، عدل اور کردار کے بلبوتے پر ہو۔ یہ ہے آل رسول کا مقصد، عدل و انصاف سماج کے اندر قائم۔ ہر امام کا یہی مقصد کہ عدل و انصاف سماج کے اندر قائم ہو سکے۔ ہارون رشید کے 2 بیٹے امین، مامون، مرتے مرتے ایگریمنٹ کرا گیا تھا، جھگڑا مت کرنا، لیکن وہی ہوا جو ہوتا ہے کہ حجاز امین کے پاس، ایران مدائن مامون کے پاس، کیونکہ ایران میں اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اپنی حکومت کی اسٹیبلٹی کے لیے امام کی تائید کی اس کو ضرورت تھی، لہذا امام کو بلوا لیا، امام کو خراسان بلوایا، فرزند رسول خراسان پہنچے، حاکم نے کہا ولی عہد بن جائیے، کہا نہیں، فدق لے لیجئے، کہا نہیں، سونا لے لیجئے، کہا نہیں، چاندی لے لیجئے، زر جواہر کچھ بھی نہیں۔ مامون کہتا فرزند رسول جو پیشکش میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کسی بھی دور میں کسی بھی حاکم وقت نے کسی بھی امام وقت کے سامنے ایسی پیشکش نہیں کی۔ ایک مرتبہ عصمت کے معصوم چہرے کی پیشانی پر نفرت کے نقوش ابھرنے لگے اور آنکھیں غیظ و غضب سے سرخ ہو گئیں، اور میرے مولا نے تاریخی عبرت ناک جملہ فرمایا، مامون جو چیز تو نے ہم سے چھینی تھی ہمیں اس کی تمنا کب تھی؟ مامون جو چیز تو نے ہم سے چھینی تھی، اگلا جملہ سنیے گا امام کا، مامون جو چیز تو نے ہم سے چھینی تھی ہمیں اس کی تمنا کب تھی، اور جو چیز ہمارے پاس ہے تو وہ ہم سے چھین کہاں پایا ہے؟ عدل چھینا، انصاف چھینا، علم چھینا، قربت الہی چھینی، تقوی چھینا، منصب چھینا، امامت چھینی، ولایت چھینی، کچھ بھی تو چھین نہیں پایا۔ جو چیز تیرے پاس ہے ہمیں اس کی تمنا کب تھی؟ اگر ہم نے تمنا کی ہے تو اس لیے تاکہ عدل قائم ہو سکے، اور جو چیز ہمارے پاس ہے نا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے دکھا دیا تھا نا، تو کیا سمجھتا ہے ہم مجبور ہیں؟ دیکھ ہماری فوج زمین سے لے کے آسمان تک، اس لیے عسکری کہا جاتا ہے نا، ہیبت والا، لشکر والا امام حسن عسکری۔ تو جو چیز ہمارے پاس ہے تو وہ ہم سے چھین کہاں سکتا ہے؟ لہذا امام کو مجبور کیا گیا ولی عہدی کے، ولی عہد بن گیا، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آپ کی مقبولیت، آپ کی شہرت ہونے لگی عالم اسلام، یہاں تک کہ نماز کے لیے اگر حکم دیا تو ڈر گیا حاکم کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انقلاب آ جائے، دنیا کو رسول یاد آنے لگے، دنیا کو مولا کائنات یاد آنے لگے، تو لہٰذا اب ضرورت اس بات کی تھی جب اسٹیبلٹی حاصل ہو گئی نا کہ اب مولا کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ 1 سال ہو گیا تھا مولا کو مدینہ چھوڑے، امام کی بہنیں مدینے کے اندر تھیں، امام موسیٰ کاظم کا غم بہت بڑا غم تھا، لیکن پھر بھی 8ویں امام موجود تھے، لیکن جب 8واں خراسان چلا گیا، 1 برس گزر گیا تو بیویاں تڑپنے لگیں۔ بی نے طے کیا کہ اب میں بھائی سے ملنے کے لیے خراسان جاؤں گی، اور ادھر ظالم نے انگور کے اندر زہر بھر کر امام کے سامنے پیش کیا۔ امام نے انگوروں کو دیکھا، دیکھتے رہے، انگور اٹھایا، تاریخ کہتی یہ کہتے ہوئے انگور تناول فرمایا، انا للہ و انا الیہ۔ پھر کیا تھا، امام تڑپنے لگے، امام درد سے، کرب و اضطراب تڑپنے لگے۔ حاکم نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجا۔ امام حجرے میں داخل ہوئے، غلاموں سے کہا کھڑکیوں کو اور دروازوں کو بند کر لینا۔ ہاں عزادارو، تھوڑی دیر کے بعد اچانک دروازے اپنے آپ کھلنے لگے۔ ایک 7 یا 9 برس کا بچہ وارد ہوا، باپ کے سرہانے آ کے کہتا ہے بابا میں آ گیا۔
بابا میں آ گیا، میں کہوں مولا بڑا ظلم ہوا، آپ کو زہر دیا گیا، زہر سے شہید کیا گیا، لیکن مولا آپ کا بیٹا تو آپ کے سرہانے موجود تھا، مگر ایک غریب ایسا بھی تھا کہ جب ذبح ہو رہا تھا تو اس کے سرہانے کوئی بیٹا نہیں تھا، بلکہ 4 برس کی سکینہ تڑپ تڑپ کے شمر سے التجا کر رہی تھی، اے شمر رک رک کر میرے بابا کی رگیں گردن نہ کاٹ۔ میری دادی نے چکیاں پیس پیس کے میرے بابا کو پالا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ ہاں عزادارو یہ 8ویں امام تھے جنہوں نے عزاداری کا اہتمام کیا تھا، جو فرش عزا بچھایا کرتے تھے۔ ہاں عزادارو تاریخ بتاتی ہے مدینے کے اندر محرم کے چاند دیکھنے کی ضرورت لوگوں کو نہیں ہوا کرتی تھی، امام اتنا گریہ فرماتے تھے کہ مدینے والے سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند نہ مجھے۔ ذاکر کا اہتمام کیا کرتے تھے جو آپ کے جد کے مصائب بیان کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب دیبل 7ویں امام تک پہنچا، امام کہتے ہیں آگے مصائب بیان کر۔ کہا مولا آگے مصائب میں جانتا نہیں ہوں۔ امام نے جیب سے پرچی نکالی، وہ پڑھنے لگا، اے سیدہ وہ تیرا بیٹا کتنا غریب ہے جو توس کے اندر مسموم کر کے شہید کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے مولا میرا ایمان ناقص ہے، میرا ایمان ناقص ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا کوئی امام توس کے اندر بھی رہتا ہے۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں دیبل اپنے اس امام کو دیکھ، یہی سیدہ کا وہ غریب بیٹا ہے کہ جو مسموم کر کے شہید کیا جائے گا۔ بس دیبل بار بار پڑھتا تھا، اے سیدہ آپ کا وہ غریب بیٹا، آپ کا وہ غریب بیٹا، آپ کا وہ غریب بیٹا۔ جب معصومہ خم کے کانوں میں یہ آواز پہنچی نا تو کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے کہتی ہے اے دیبل میں ہاتھوں کو جوڑ کے تیرے سامنے عرض کرتی ہوں کہ مصائب روک دے۔ معصومہ قم غش کھا کے زمین پر گر گئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ قم کے اندر تھی نا سیدہ، معصومہ قم کے اندر تھی۔ جب بھائی کی شہادت کی خبر پہنچی ہے تو اب نہ تو خراسان جا سکی اور نہ مدینے جا سکی، غم سے وہیں انتقال کر گئی۔ میں کہوں اے سیدہ بڑا ظلم ہوا، بھائی کو زہر دیا گیا، مگر خدا نہ خواستہ آپ نے اپنی آنکھوں سے 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں ماں جائے کو ذبح ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا ہے نا، مگر ہائے مظلومہ زینب جو ٹیلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہاں عزادارو جب دم نکلنے لگا تو ایک مرتبہ نوے امام سے کہا اے جواد میرے گریباں چاک کر دے، میرے سر میں خاک ڈال دے، میری آستینوں کو الٹ دے۔ کہا بابا یتیم تو میں ہو رہا ہوں، مجھے اپنے سر میں خاک ڈالنی چاہیے۔ مولا کہتے ہیں اے جواد میں چاہتا ہوں روز محشر اپنے جد حسین کے عزاداروں میں محشور ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیمہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا وبینہم بالخیر انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ ماتم امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔
سے دیتی ہے صدا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا رو کے معصوم آئے کون رو کے معصوم آئے کون حکم سے دیتی ہے صدا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے او بیمار ہوں مرتی ہوں بیمار ہوں مرتی ہوں یہ سب تم کو پتا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے بیمار ہوں مرتی ہوں بیمار ہوں مرتی ہوں یہ سب تم کو پتا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے بیمار ہوں مرتی ہوں بیمار ہوں مرتی ہوں یہ سب تم کو پتا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند یہ کیسے لکھوں بابا یہ کیسے لکھوں بابا کہ دل ڈوب گیا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند یہ کیسے لکھوں بابا یہ کیسے لکھوں بابا کہ دل ڈوب گیا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے
صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. وعدہ تو کیا بابا نبھانے نہیں آئے. وعدہ تو کیا بابا نبھانے آئے. بیمار سے کس بات پہ بیمار سے کس بات پہ منہ پھیر لیا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. بابا میرے اصغر کا تو کچھ حال سناؤ. بابا میرے اصغر کا تو کچھ حال سناؤ. اس بے زبان مجھ کو اس بے زبان مجھ کو کبھی یاد کیا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا